والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اب طلاق شدہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ یہاں پر یہ ذکر ہوا تھا کہ 4 مہینے گزر جائیں گے اس طرح تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، بائن ہو کہ رجی ہو، ہر صورت میں عورت پر عدت لازم ہوتی ہے۔ ایسی خاتون جنہیں بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو خاتون حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ یہاں پر طلاق بائن کا ذکر کیا گیا تو مسئلہ یاد رکھیں کہ طلاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بائن اور رجی۔ بائن کون سی ہے، رجی کون سی ہے، اس کی کافی تفصیلات ہیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب مفتی صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ طلاق رجی پڑ گئی، 1 طلاق رجی ہو یا 2 طلاق رجی ہو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی عدت کے دوران وہ یہ کہے کہ میں نے رجوع کیا، آپ کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے لیا، تو یہ کہنے سے عدت ختم ہو جاتی ہے اور میاں بیوی کے تعلقات اور زندگی کا وہ نظام دوبارہ وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ 1 طلاق رجی میں اور 2 طلاق رجی میں اس کی اجازت ہے، اور جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بغیر حلال شرعی کے نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق بائن اگر 1 ہو یا 2 ہو تو اس میں حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع نہیں ہو سکتا، عدت کے دوران بھی اگر شوہر سلو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ طلاق رجی دی گئی، عدت گزر گئی اور رجوع نہیں کیا گیا، تو اب دوبارہ سلو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کیا جائے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، and the divorced women will wait for 3 menstrual cycles. Now the iddah, the waiting period of divorced women, is being explained. The waiting period of a woman who has been divorced is 3 menstrual cycles. Whether the divorce is 1, 2 or 3, and whether it is talaq ba'in or talaq raj'i, which we will explain shortly, in every case the woman is required to observe an iddah, a waiting period. A woman who does not menstruate because of old age has a waiting period of 3 months. And if a woman is pregnant, her waiting period lasts until the birth of the child. Now, so far we have mentioned talaq ba'in. There are 2 types of divorce: talaq ba'in, irrevocable divorce, and talaq raj'i, revocable divorce. There are many details regarding which divorce is ba'in and which is raj'i. But just remember this ruling, that when a mufti tells you that a raj'i divorce has taken place, whether it is 1 raj'i divorce or 2 raj'i divorces, the ruling is that during the iddah period, the husband may take his wife back. That is, during the iddah, he can say, I have taken you back, I have returned you to my marriage. By saying this, the iddah comes to an end and the marital relationship and life between husband and wife can be re-established. This is permitted in the case of 1 raj'i or 2 raj'i divorces. But when 3 divorces have been given, he can no longer take her back, nor can he marry her again without a shar'i halala. As for talaq ba'in, irrevocable divorce, if there is 1 or 2 ba'in divorces, the ruling is that the husband cannot take her back during the iddah. During the iddah, if the husband wants to take the wife back, then it is necessary for them to enter a new marriage contract by doing nikah again. Another ruling is that if a raj'i divorce was given, the iddah passed, and he did not take her back during the iddah period, then the way to reconcile again is to perform a new nikah. ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے سر کے اوپر سے مسائل گزر گئے ہوں، مسائل سمجھنے مشکل ہوئی ہو، لیکن یہ مسائل ذکر اس لیے کیے گئے
کہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو سمجھانا مقصود ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی مسئلہ سنا ہوا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتا تو اتنی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی ایسے معاملات پیدا ہوں تو سنی صحیح العقیدہ مفتی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پر طلاق کی ہم نے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ طلاق کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ دین سے دوری ہے۔ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، نمازوں اور پرہیزگاری سے دور ہوتا ہے تو اسے سکون نہیں ہوتا، اس میں چڑچڑا پن اور خود غرضی پائی جاتی ہے، بات بات پہ غصہ کرنا، اور پھر ایسے موقع پر انسان اپنے انجام کو نہیں سوچتا اور فیصلہ کر لیتا ہے، بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 284، باب الخلع والطلاق۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من الاتاق۔ اے معاذ، اللہ نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فی زمانہ غلام تو نہیں ہے، لیکن جیلوں میں بے گناہ قیدی ہیں، اس طرح جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ۔ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے۔ It may be that many of our brothers and sisters have found these rulings difficult to understand, and that these matters have gone over their heads. However, these issues have been mentioned because the purpose here is to explain the verse of the Qur'an. When a ruling is mentioned and one does not understand it, at least one understands that there is some legal ruling being discussed here. Therefore, whenever such circumstances arise, one should certainly consult a Sunni Mufti. Here we have discussed divorce. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our Muslim society. With great sadness, the tendency towards divorce is continually increasing. And you know the reason for this, which is distance from religion. When a person becomes distant from religion, when a person becomes distant from prayer and from piety, he does not have peace. He gets irritated and selfish. He becomes angry over every little thing. And at such a time, a person does not consider the consequences of his actions and makes a decision. Afterwards, he regrets it. In Mishkat Sharif, there is a hadith that Sayyidina Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu states that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said to me, O Mu'adh, Allah has not created anything upon the earth more beloved to him than freeing a slave. And Allah has not created anything upon the earth more hateful to him than divorce. Or kama qala alayhi salatu wassalam. ابو داؤد شریف بابن فی کراہت الطلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ تمام حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ طلاق دینا ہے۔ طلاق جب واقع ہو جاتی ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ کنز العمال 5ویں جلد صفحہ نمبر 159، حدیث نمبر 3258، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء، بے شک شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایا، پھر وہ لشکر بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، فأدناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنہ،
سارے اس کے چیلوں میں اس کا سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عظیم بڑا فتنہ کر کے آئے. یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا، ایک چیلا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. فیقول ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ویجیء احدہم فیقول ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، ایک چیلا آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی، غلط فہمی کر دی، دونوں میں لڑائی ہوتی رہی، میں ہلا نہیں جب تک کہ میں نے ان میں طلاق نہ کرا دی، جدائی نہ کرا دی. ایسا ہی ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، غصہ انتہائی بڑھ جاتا ہے اور پھر بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے. فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے. وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ، اور کہتا ہے کام تو صرف تو نہیں کیا ہے. In Sunan Abi Dawood, Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala who narrates that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, the most hateful of lawful things to Allah subhanahu wa ta'ala is divorce. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. When divorce takes place, shaitan becomes extremely happy. In Kanz al-Ummal, hadith number 3258, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that indeed Iblis places his throne upon the water. Then he sends out his troops, i.e. to mislead people. The one closest to him in rank is the one who causes the greatest trial. One of his followers comes and says, I did such and such and such and such. Iblis says, you have done nothing. Then another one comes and says, I did not leave him, i.e. a husband, until I separated him from his wife, meaning I created misunderstanding between them. They continued fighting, and I did not leave them until I caused them to divorce and separated them. And this is exactly what happens. Anger comes. The anger becomes extremely intense, and then a very serious mistake is made, and afterwards there is regret. The Prophet ﷺ then continues and says that Iblis brings this one close to himself, i.e. the one that causes separation between a husband and a wife. Iblis brings this one close to himself and embraces him and says, Na'am anta, yes, you are the one, i.e. you have done the greatest work. انہیں آپ سوچیں کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہو اور لڑائی کا انجام یہ ہو کہ آپس میں جدائی ہو جائے تو اس سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر دونوں خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، غیبت، چغلی، آپس میں حسد، کینہ، بغض، عداوتیں. پھر مرد بھی عورت کی غیبت کرتا ہے، عورت بھی مرد کی غیبت کرتی ہے، پھر گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں، بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ عقل سے کام لیں، عورتوں کو بھی چاہیے عقل سے کام لیں. ویسے عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ عورت ہی اس معاملے میں سمجھدار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برداشت رکھی ہے، وہ ایسے موقع پر خاموش ہو جاتی ہے اور برداشت کر کے اپنے گھر کو بچاتی ہے، اور پھر مرد کو بعد میں احساس دلاتی ہے کہ یہ آپ کا غصہ انتہائی سخت نقصان دہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو بھی عقل عطا فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی عقل عطا فرمائے، اور یہ دعا فرمائے کہ یہ جو نحوستیں ہیں یہ موبائل کی ہیں، یہ ٹی وی کی نحوستیں ہیں، کہ جب گھر میں اتنی فحاشی اور یعنی ہو، بے پردگی ہو اور اتنے گناہ کیے جائیں، نمازوں سے دوری ہو، تو پھر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ہر گھرانے کو جنتی گھرانہ بنائے، سکون، چین، اطمینان نصیب فرمائے. So now think about how pleased shaitan becomes when a quarrel between a husband and a wife ends in separation. Why? Because then backbiting, tale-bearing, hatred and enmity develop. The man begins backbiting the woman, and the woman begins backbiting the man. Then avenues of sin open up, and the future of the children is ruined. Therefore,
both men and women should think carefully and act sensibly. Generally, what happens is that the woman is the wiser one in this matter. Allah subhanahu wa ta'ala has placed patience and forbearance within her. She remains silent at the appropriate moment, exercises patience, and tries to save her home. Then later she makes the man realize how extremely harmful his anger has been. May Allah subhanahu wa ta'ala grant wisdom to our brothers and grant wisdom to our sisters. Ameen ya Rabbal Alameen. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from these evils of social media and the modern age. Because when there is so much immorality in the homes, so many sins are being committed, and there is distance from the deen, distance from prayer, then shaitan takes control. May Allah subhanahu wa ta'ala make every one of our families a family of paradise and grant them peace, tranquility and contentment. Ameen ya Rabbal Alameen.